السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والے تمام جدید سبسکرائبر کا میں استقبال کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دین کی سمجھ اسے دی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مسند احمد اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اسے دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں اور جسے نہیں چاہتے، یعنی ہر کسی کو دیتے ہیں۔ یعنی دنیا عطا کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت سے نہیں ہے بلکہ وہ ہر کسی کو دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آگے آتا ہے کہ ولا یعطی الدین الا من یحب، لیکن اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ولا یعطی الایمان الا من یحب، ایمان اسی کو دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر رب راضی نہ ہو تو رب نہ دین دیتا ہے، نہ دین کی سمجھ دیتا ہے، نہ فقاہت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی سمجھ انسان کی اپنی کسب نہیں ہے، انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور اس کا ارادہ جب تک بندے پر نہ ہو، جب تک بندہ دین کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کیا دین کے ٹھیکیدار ہیں جو وہی دین سمجھائیں گے، ہم خود سے دین نہیں سمجھ سکتے کیا؟ تو بھیا بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے یہ اس دین کی سمجھ اسے دی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس دین کی سمجھ اللہ نے اسے دی ہے جس کو دینے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اختیار سے ہے، انسان کے ارادے اختیار سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خواہ مخواہ تحقیق کے نام پر لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ جن فقہا پر، ائمہ پر اللہ نے اپنی دولت انہیں عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ دی ہے، آپ ان کی اتباع کریں، کیونکہ ان کی اتباع کرنا دراصل نبی کی اتباع کرنا ہے۔ اور اسی کی جو تشریح ہے قرآن مجید میں کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں ہمیں بتایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو تفقہ فی الدین بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے خاص بندوں پر، تو ان کے راستے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی دین کو آپ خود سمجھو، قرآن آپ خود پڑھو، حدیث آپ خود پڑھو، دین پر عمل کرو، ان فقہا کو چھوڑو، انہوں نے کوئی نیا دین لا کر دیا ہے، اس قسم کی جاہلانہ باتوں سے بچیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جنت اور دوزخ کے تذکرے ہیں، اور انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ وہ ساری باتیں تو ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس قسم کی تمام احادیث ہر کوئی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ احادیث اور قرآن کی وہ آیات جن سے کوئی مسئلہ نکلتا ہے، اس کا تعین عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کا تعین وہی کرے گا جسے اللہ نے اسے سمجھنے کی دولت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے صاف کہ آپ اپنی طرف سے دین کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ فقہا کو جو دولت اللہ نے دی ہے، فقہا کے پیچھے چل کر اس دولت سے آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ان خاص بندوں کے راستے پر چلائے جن پر اس نے اپنا انعام فرمایا اور تفقہ کی
دولت انہیں عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔